Welcome to Injili Media. قبرستان ایک ایسی جگہ جہاں لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنے پیاروں کو عزیزوں کو مٹی کی نظر کر کے واپس روتے ہوئے ہی لوٹ جاتے ہیں۔ قبرستان سے نکلتے وقت آخری چند قدم پر مڑ کر دیکھتے ہیں اس جگہ کو، اس قبر کو جہاں انہوں نے اپنے پیاروں کو ہمیشہ کے لیے مٹی کے نیچے دفن کر دیا ہوتا ہے، لیکن آنسوؤں کی برسات اور دکھ سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ وہ وہاں سے بوجھل قدموں کے ساتھ لوٹ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ قبرستان کوئی خوشی کی خبر کی جگہ نہیں، قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں لوگ صرف اور صرف غم، دکھ اور ایک بوجھل دل کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ لیکن دنیا کی تاریخ میں صرف ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی قبرستان سے خوشی سے دوڑتا ہوا گھر کی طرف گیا، نہ صرف اپنے گھر بلکہ اپنے دوسرے عزیزوں اور دوستوں کے پاس بھی، کہ انہیں ایک ایسی خبر دے جو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی خوشخبری بننے جا رہی تھی، اور وہ یہ کہ مسیح مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے۔ یہ کہانی ہے مریم مگدلینی کی، جو مسیح سے بے حد پیار کرتی تھی، ایک گنہگار عورت جس میں سے مسیح نے بدروحوں کو، بلکہ 7 بدروحوں کو نکالا تھا۔ اس عورت کو ایک گنہگار اور پاپی عورت سمجھا جاتا تھا، معاشرے کی دھتکاری ہوئی عورت، لیکن جب مسیح کے پاس آئی تو مسیح نے نہ صرف اسے قبول کیا بلکہ اس کے دکھوں سے، اس کی شرمندگی سے، اس کے گناہوں سے اسے خلاصی بخشی۔ یہ وہی مریم مگدلینی تھی جو مسیح کی مصلوبیت کے وقت بھی صلیب کے مقام پر تھی اور آہوزاری کر رہی تھی۔ جب سب شاگرد اور مسیح کے ساتھی مسیح کی مصلوبیت کے بعد چھپ چکے تھے تو یہی مریم مگدلینی تھی جو اس مقام، اس جگہ کے آس پاس ہی رہی، اور پھر ہفتے کے پہلے روز سب سے پہلے وہی تھی جو قبر پر گئی اور دیکھنا چاہا کہ اس کے خداوند کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے جب وہاں خداوند کو نہ پایا، قبر کو خالی پایا تو گھبرا گئی، ڈر گئی، پریشان ہو گئی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے خداوند یسوع مسیح خود اس پر ظاہر ہوتے ہیں، اور جب وہ انہیں چھونے لگتی ہے تو اسے کہتے ہیں، نہیں، ابھی نہیں، مجھے مت چھو، کیونکہ ابھی میں اپنے خدا باپ کے پاس نہیں گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری کہ مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے، یہ خوشخبری سنانے کا شرف اور حق ایک گنہگار عورت مریم مگدلینی کو حاصل ہوا۔ وہ سب سے پہلی خاتون تھی، بلکہ مردوں میں سے بھی کوئی وہاں نہ تھا، وہ پہلی شخص تھی جسے خداوند یسوع مسیح نے یہ خوشخبری سنانے کے لیے چنا، اور وہ بھاگتی ہوئی خوشی سے قبرستان سے یہ خوشخبری لے کر دوسروں کے پاس گئی کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہو چکے ہیں۔ جب اس نے یہ خوشخبری شاگردوں کو سنائی تو انہوں نے یقین نہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج پوری دنیا جس خوشخبری کو منا رہی ہے وہ خوشخبری ایک عورت کے ذریعے دنیا تک پہنچی۔ جبکہ یہودی معاشرے میں اور آج بھی کئی معاشروں میں اور مذاہب میں، سماجوں میں عورت کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور اس کی گواہی کو کم تر سمجھا جاتا ہے، بلکہ رد ہی کر دیا جاتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ شرف ایک عورت کو بخشا کہ وہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی خوشخبری، اور وہ بھی ایک قبرستان سے لے کر پوری دنیا کے لیے گواہی ثابت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی خوشخبری اور گواہی، سب سے پہلی گواہی مریم مگدلینی نے دنیا کو دی۔ قبرستان سے کبھی کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آتا، لیکن دیکھیں اور سوچیں کہ کیسی بڑی بات ہے، عظیم بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی خوشخبری قبرستان سے آئی، اور وہ بھی ایک گنہگار عورت کے ذریعے، جس نے یہ خوشخبری اپنے ساتھی مسیح کے شاگردوں کو دی، اور وہ خوشخبری لے کر بعد میں پوری دنیا میں انجیل کی منادی کرتے چلے گئے، اور یہ خوشخبری پوری دنیا میں اس طرح پھیلی کہ آج ہم جیسے گنہگار جو مسیح کے دنیا سے آسمان پر جانے کے کئی سال بعد اس دنیا میں ہیں، ان تک بھی مسیح کے شاگردوں، ان کے چنے ہوئے مخصوص لوگوں کے ذریعے پہنچی۔ تو عزیزو، آئیے ہم بھی یہ خوشخبری جو نکلی تو ایک قبرستان سے، اس خوشخبری کو دنیا کے اس قبرستان میں لے جائیں جہاں لوگ روحانی طور پر مردہ ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کی نجات کا کیا مستقبل ہے۔ آئیے ہم مریم مگدلینی کی طرح مسیح کے زندہ ہونے کی خوشخبری پوری دنیا میں اسی خوشی اور اسی جوش و جذبے سے پھیلا دیں جیسے مریم مگدلینی نے دوڑتے ہوئے قبرستان سے، بھاگتے ہوئے خوشی کے جذبات سے لبریز ہو کر شاگردوں کو سنائی، اور شاگردوں نے پوری دنیا کو۔ عید قیامت المسیح کی خوشیاں سب کو مبارک ہوں۔ Thanks for watching.